سینیٹر علی ظفر صاحب، طارق فضل چودھری صاحب نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم صاحب بھی مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی صاحب کو. تو اس مذاکرات کی دعوت پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میر صاحب، ہم پی ٹی آئی کے طور پہ اگر میں بات کروں تو ہمارا ایک اصول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہو اور ہم اس پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہمیں جمہوریت میں ہائیبرڈ نظام منظور نہیں ہے. حکومت کے پرائم منسٹر صاحب بھی اور حکومتی لوگ بھی ایک سیاسی بیان ضرور دیتے ہیں کہ آئیں بات کریں، بڑی اچھی بات ہے، اچھا کہنا ہے، لیکن ان کے پاس بدقسمتی سے نہ اختیار ہے، نہ نیت ہے، نہ ان کا مقصد ہے کہ کوئی بات چیت کریں اور اس ہائیبرڈ رجیم کو ہٹایا جائے، آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو. یہ ان کا آئیڈیا نہیں ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے. اس لیے بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے جب تک یہ اپنی نیت صاف نہ کر لیں اور یہ عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی ہی ان کی نیت ہے. تو دیکھیں نا، اب ایک ایشو پہ تو آپ لوگ ایک دوسرے سے اتفاق کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ آپ سب یک زبان کہہ رہے ہیں جی غلط سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس معاملے پہ اب قوم جو ہے وہ کیا سوچے گی آپ سب کے بارے میں کہ جی قومی ایشوز پر جب آپس میں بات چیت اور اتفاق رائے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ سے بات نہیں. یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی دوربین ہے جس سے آپ ہماری نیت کا حال جان لیتے ہیں؟ نیت کا اب وہ پھر پرسنل ہو جائے گا، جواب مجھے نہیں دینا چاہیے. جواب جو ہے میرے پاس بڑا اچھا جواب ہے، لیکن جواب اگر علی ظفر صاحب آپ بھی دیں تو نہیں آپ نہ دیں، انہیں دینے دیں، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا دینا ہے. ایک چھوٹی بات کرتے ہیں اس سوال پہ. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی ہی آپ کی نیت ہے، ایک سیکنڈ کے لیے سمجھ لیتے ہیں ہم کہ واقعی آپ چاہتے ہیں مذاکرات کرنا اور بات چیت کرنا، جو میں بھی جس چیز کا قائل ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہاں حل ہر چیز کا بات چیت سے ہی ہے، تو پھر آپ عمل کر کے اس پہ دکھائیں. پہلے آپ کوئی ایسی ماحول بنائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ سے آپ ماریں اور دوسرے ہاتھ سے آپ بڑھا کے کہیں جی آپ کے ہاتھ ملاتے ہیں. آپ کم از کم ہماری جو سیاسی حقوق ہیں وہ تو دیجئے. ہمارے جو لیڈران ہیں ان پہ جو تشدد ہوتا ہے وہ ختم کر دیجئے. ہمیں ملاقات کرنے دیں اپنے لیڈر سے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ والی بات کرنی ہی نہیں ہے، آپ ویسے آ کے بات کریں تو ہم کیا بات تو اچھا اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخر میں ناز بلوچ صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا پاکستان نے صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ہی ڈائلاگ کروا کے تو فخر کا اظہار کرنا ہے، آپس میں مذاکرات نہیں کرنے ہیں؟ حامد میر صاحب، دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. جب ہم پاکستان سے باہر کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نوجوان جو ہے وہ آئی ٹی کی ان منزلوں کو، ان حدوں کو چھو رہے ہیں جہاں ملک کامیابی کی طرف تیزی سے نکل رہا ہے. ایسے میں ہم اپنے نوجوان کے لیے ایک بہت ہی پرامن پاکستان اور ایک ایسا پاکستان، سیکیور پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو میرے سوال کا جواب دے دیں، میرے سوال کا جواب دے دیں. اس کے لیے مل کر بالکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کے اندر میکسیمم ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب اور ناز بلوچ صاحب. لیکن میں آپ کو سندھ کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، معروف شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، ان کا ایک شعر ہے سندھی میں، پھر اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں: رب رس سے مت کھس سے ہنے کین ہتھیار، ایڑا دس سے پار جیسا جوکھیو جے اکھے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ہتھیار سے اس کو نہیں مارتا بلکہ اس انسان کی عقل اس سے چھین لیتا ہے، اور پھر انسان ایسے فیصلے کرتا ہے جو اسے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اب میں آخر میں صرف یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ اور حکمران طبقہ ہے اس کو ایسی عقل دے کہ وہ درست فیصلے کریں.